اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 آج ہم پڑھیں گے سورۃ احزاب آیت نمبر 21 سے 27 تک۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، لقد تحقیق، کانا تھا، لاکم لا کا مطلب لیے، کم تمہارے لیے، لاکم تمہارے لیے، فی میں رسول اللہ کے رسول کی اسوۃ حسنۃ، اسوۃ کا مطلب ہے نمونہ، حسنۃ بہترین، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم اسے عام روٹین میں ایسے بھی پڑھتے ہیں، بے شک تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے وہی کرنا ہے جو اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ لکھا ہے، وہ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ اب اس آیت کے ہم مفہوم کی بات کرتے ہیں۔ جس سیاق و سباق میں یہ آیت بیان ہوئی ہے، اس جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو نمونے کے طور پر پیش کرنے کا مقصد ان لوگوں کو سبق دینا ہے جنہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر مفاد پرستی سے کام لیا تھا۔ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دوران پیش آنے والی تمام مشکلات کا اسی طرح مقابلہ کیا ہے جس طرح دوسرے لوگوں نے کیا ہے۔ جس عظیم مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے قربانی کا مطالبہ کرتے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر خود تیار تھے۔ اس آیت کا مفہوم عام ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمہ زندگی کے تمام شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور رہنمائی سے کام لیں اور ہر کام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر کردار اخلاق کا عمدہ نمونہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے، تاجر، منصف، معلم، رہنما، سربراہ مملکت کسی بھی حیثیت سے دیکھ لیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ لیمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، لیمن لیے من جو، کانا ہو، یرجو امید رکھتا ہے، اللہ کی، والیوم اور دن، الآخرہ آخرت کی، وذکر اور یاد کرے، اللہ کثیرن بہت، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، وَلَمَّا اور جب رأى دیکھا، المؤمنون مومنوں نے، الأحزاب گروہ، قالوا کہا، ھذا یہ، ما جس نے، وعدنا وعدہ کیا ہم سے، اللہ نے، ورسولہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا، وصدق اور سچ کہا، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وما اور نہیں، زادہم اضافہ کیا ہوں انہوں نے، الا اگر، ایمان میں، و تسلیما اور اطاعت میں، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کی آنے کی امید ہو، وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اس سے ان کا ایمان اور اطاعت زیادہ ہو گئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، من المؤمنین من سے، المؤمنون اہل ایمان، رجال آدمی، صدقوا سچ کر دکھایا، ما جو، عہد کیا انہوں نے، اللہ علیہ اس پر۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ پس منہم ان میں سے، من جو، قادہ پورا کر چکا ہے، نہباہ نظر اپنی، ومنہم اور ان میں سے، من جو، ینتظر انتظار میں ہے، وما بدلوا اور انہوں نے تبدیلی نہیں کی، تبدیلاً کچھ بھی تبدیلی۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہ بدلا، لیجزی تاکہ جزا دے، اللہ صادقین سچے لوگوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کی، ویعذب المنافقین اور وہ عذاب دے، المنافقین منافقوں کو، ان شاء اگر وہ چاہے، او
یا توبہ علیہم، وہ ان کی توبہ قبول کرے۔ ان اللہ کانا غفور الرحیمہ، بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان پر مہربانی کرے، یعنی ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بردہ اور لٹا دیا اللہ نے، اللہ زینہ ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کو، بغیظہم ان کے غصے میں بھرے ہوئے، لم ینالو خیرن، لم ینالو انہوں نے نہ پائی، خیرن کوئی بھلائی، اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا اور اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ وکفا اور کافی ہے اللہ المؤمنون مومن کی جمع، القتال جنگ میں، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ وکان اللہ قویًا عزیزا، اور ہے اللہ قویًا طاقتور، عزیزاً غالب، اور اللہ طاقتور اور غالب یعنی زبردست ہے۔ وَأَنزَلَ اور اتار دیا الذین ان لوگوں کو، ظاہروہم جنہوں نے ان کی مدد کی، ظاہروہم انہوں نے ان کی مدد کی، من سے اہل کتاب، من سے سیاسیہم ان کے قلعے، وقذف اور ڈال دیا، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب دہشت، فریقاً اور ایک گروہ نے، تقتلون تم قتل کرتے ہو، تاسرون اور تم قید کرتے ہو، فریقاً ایک گروہ، اور اہل کتاب میں جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے اور کتنوں کو قید کر لیتے۔ وَأَوْرَثَاكُمْ اور تمہیں وارث بنایا، ارض یعنی زمین، ہم ان کی زمین، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھر، وَأَمْوَالُهُمْ اور ان کے مال، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَأَرْضًا اور وہ زمین، لم تطئوها تم نے وہاں قدم نہیں رکھا، ان کی زمین کے گھروں، ان کے مالک اور ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، وَأَوْرَثَاكُمْ تمہیں وارث بنا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَكَانَ اور ہے اللہ علیٰ پر، کلی ہر شیء ہر چیز پر، قدیراً قادر یعنی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کو مفہوم سمجھاؤں گی کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، ایک پہلی آیت تھی تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ملنے کا وعدہ رکھتا ہے اور وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ جب مومنوں نے کافروں کا لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا نے اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اس سے ان کا ایمان اور اطاعت زیادہ ہوگی۔ یعنی اس کافروں کا لشکر، غزوہ احزاب میں کافروں کا لشکر دیکھ کے ان کے ایمان متزلزل ہونے کے بجائے یعنی ڈگمگانے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے، اور اللہ کی فرمانبرداری سے بھاگ نکل کے بجائے وہ زیادہ یقین اور ایمان کے ساتھ اسلام میں پکے ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے یعنی جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ پھر مومنوں میں سے ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اسے سچ کر کے دکھایا، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، نہبا نظر سے، نہبا کا معنی نظر بھی ہے اور موت بھی، قاضا نہباہو یعنی اپنی بنیاد زندگی پوری کر لی یعنی مر گئے، نہبا اگر بمعنی نظر موت لیا جائے تو مطلب یہ کہ اس نے اپنا حید پورا کر دیا اور اسی حالت میں موت آ گئی، جیسے حضرت امیر حمزہ وغیرہ تھے۔ بعض علماء کے نزدیک قاضا نہباہو کا معنی یہ ہے کہ عہد پورا کرنے کے لیے، فائحت کے لیے اپنی پوری کوشش کی، یعنی بعض تو وہ خوش قسمت مجاہدین تھے کہ انہوں نے سرفرشی کی اور جو نظر مانی اسے پورا کر دیا، یعنی شہید ہو گئے، اور بعض جو ہیں وہ ابھی بھی شہادت کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے قول کا نہیں بدلا۔ اب نظر کیا تھی؟ وہ خوش قسمت جانباز جنہوں نے شہادت کی نظر مانی تھی وہ پوری ہو گئی، یعنی وہ شہید ہو گئے اور کچھ انتظار میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے۔ یعنی یہی وہ جذبہ فروشی تھا جس کی بدولت مسلمان ہر مارکے میں فتح یاب ہوتے تھے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب بھی یہی ہے، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کی خاطر مسلمان شہید ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔
مومن جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو اسی جذبے سے سرشار ہوتے تھے، پھر لوگ فتح یاب ہو کر جنگ یا تو واپس زندہ آتے تھے اور انہیں شہادت نہ ملنے کا افسوس ہوتا تھا۔ تو حضرت موصب بن عمیر کی جانثاری کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ انصار مدینہ نے جب عقبہ کے میدان میں حضور وسلم کے دست حق پر بیعت کی تو آپ وسلم نے ہجرت سے پہلے حضرت موصب بن عمیر کو بطور معلم ان کے ہمراہ بھیجا۔ ان کی تبلیغ سے اوس و خزرج کے کئی سردار مشرف و اسلام ہوئے، گھر گھر میں نور توحید جگمگانے لگا۔ کوہ احد کی لڑائی میں بھی جب یہ کفار سے لڑائی ہوئی تو یہ دیگر علماء نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شوق شہادت سے سرشار اپنی بہادری دکھانے لگے۔ ان کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے تن بدن کا ہوش نہیں تھا، صرف ایک ہی ڈھونڈتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچ سکتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جھک گئے اور تیروں کی بچھاڑ کے سامنے ڈھال بن گئے اور اسی حالت میں اپنی جان قربان کر دی۔ جنگ ختم ہوئی تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کی اس بہادر سپاہی کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ بارگاہ خداوندی میں قیامت تک شہید ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اب مطلب جو نظر پوری نہ کر سکے وہ زندہ آدمی یعنی جو بچ گئے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ کر فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کوئی روئے زمین پر چلتے پھرتے ایسے آدمی کو جس نے اپنی نظر پوری کر دی اور جنتی ہو گیا تو اس کو دیکھ لے۔ یعنی حضرت قیس بن حازم نے فرمایا کہ میں نے طلحہ کا ایک ہاتھ شل دیکھا، یعنی بالکل مفلوج ہو گیا۔ جنگ کی احد کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس ہاتھ کے ذریعے کافروں سے محفوظ رکھا تھا، ہاتھ اتنا زخمی ہو گیا کہ شل ہو گیا۔ اب وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے، چاہے یا ان کی اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کر لے، کیوں بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی توبہ کی گنجائش ہر وقت ہے۔ اور جو غصے میں اپنے پھرے ہوئے تھے گھرے ہوئے تھے وہ کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ اب جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے سے بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ یعنی کفار نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینے پر حملہ کیا تھا مگر ناکام اور نامراد لوٹے اور انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوا، الٹا نقصان ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب، اس کے بعد اگلا ہے اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اور ان کو قلعوں سے اتار دیا، ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے، کتنوں کو قید کر لیتے۔ یہاں پہ ظاہر سے مراد ہے پشت کے بنو قریظہ کے لوگ ہیں جنہوں نے کفار کی مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کا آپ کو مفہوم بتاؤں گی جو آپ کی بک ایکسرسائز میں بھی ہے۔ وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْقِتَالَ، اور اللہ خدا مومنوں کی لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ تو خدا مومنوں کے لیے ہر لڑائی میں کافی ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی لطف و کرم کا اظہار یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر کرتے ہیں، یعنی غزوہ خندق کے موقع پر کیا تو نے دیکھا کہ کفار جو تھے وہ شان و شوکت سے مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ ان کی یہودیوں سے الحاق کے بعد 12,000 جنگجوؤں کو مشتمل لشکر مسلمانوں کو نام و نشان مٹانے کے لیے آیا۔ یہ جنگجو اسلحے سے لیس تھے، بڑی تعداد میں گھوڑے اور اونٹنی پر بھی موجود تھے۔ جنگی نقطہ نظر سے مسلمان جو تھے مٹھی بھر تھے اور ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مسلمانوں کو بڑا سخت وقت تھا، سخت سردی کا موسم، خوراک کی کمی، بھوکوں رہ کر خندق کھودی، باہر دشمن نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور اندر بنی قریظہ دوستی کے معاہدے سے منحرف ہو گئی، جس سے بڑی نازک و پریشان صورت پیدا ہوگی۔ منافقین ساتھ چھوڑ کر بھاگے، کفار و منافق مسلمانوں کو بدل کر رہے تھے، انہیں خوفزدہ کر رہے تھے اور کچھ میدان جنگ سے جو مسلمان خوفزدہ ہوئے واپس بھی پلٹ آئے اور جو پکے سچے مسلمان تھے میدان میں ڈٹے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور فتح کی بشارت دے رہے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا۔ اسی بھروسے سے ان کے سہارے حوصلے بلند رہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم غیب سے اسباب پیدا کیے اور دشمنوں کے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ کفار کے لشکر نے مہینے بھر محاصرہ کیا مگر انہیں حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ بنو قریظہ بھی کفار کے ساتھ مل گئے لیکن وہ بھی حملہ نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف طاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف طاری رکھا، ان کے دلوں میں انہیں پھوٹ ڈال دی، ان کے دلوں میں اکتاہٹ اور بے چینی پیدا کی، پھر ایسی تیز ہوا چلائی کہ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، خیمے اڑ گئے اور ان کے گھوڑے بھاگ گئے اور مومنوں کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہ پڑی، اللہ تعالیٰ ہی ان کو کافی ہوا۔
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے گھر اور مال اور اس زمین جس میں انہوں نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا اس کا وارث بنا دیا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کے الفاظ معنی جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں. شارٹ جو کوسچن ہیں ان کی میں آپ کو نوٹ سینڈ کر دوں گی.